بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ غدیر، یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی الحاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے آثار سے لی گئی چند باتیں۔ اس کتاب میں حضرت نے حجت خدا امام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقام غدیر پر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور آپ نے اس کتاب تحفہ غدیر میں واقع غدیر کو بیان کیا ہے اور غدیر کی عظمت کو مکمل بیان کرتے ہوئے فرمایا، غدیر دین الہی کی تکمیل کا باعث ہے، غدیر راحت حیات ہے، غدیر بلندی درجات کا سبب ہے، اور آخر میں غدیر سے متعلق ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، صدق الله العلي العظيم۔ عید غدیر سے متعلق جو تیسرا ہمارا موضوع ہے وہ ہے عید اکبر۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ عالم اسلام میں عید غدیر کے علاوہ 3 عید اور بھی ہے، عید فطر، عید قربان اور روز جمعہ، کہ جسے تیسرا عید تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر روایات کا مشاہدہ کیا جائے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال کو دیکھا جائے، تو ان اقوال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت عید غدیر کو عنایت کی ہے وہ عظمت کسی اور دن کو عنایت نہیں کی ہے، اور اسی وجہ سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اقوال میں باقاعدہ طریقے سے اس کی فضیلت کو اشکار کیا ہے۔ جیسا کہ اس روز کے عظمت کے حوالے سے رسول اسلام سے مروی ہے، رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، غدیر خم کا جو دن ہے، یہ دن جتنے عید ہیں ان تمام عیدوں میں سب سے افضل عید کا نام ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِ بنسب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رسول اسلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کا علم قرار دیا ہے، امت کا ہادی قرار دیا ہے، اور اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو میرا جانشین ہوگا، میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا وہ علی ہوں گے۔ اس کے بعد
وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ الدِّينَ، اور یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ کس کے ذریعے سے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے۔ یا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَأَتَمَّ عَلَىٰ أُمَّتِي فِيهِ النِّعْمَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن نعمت کو تمام کر دیا، اور نعمت کو تمام کرنے کے بعد، دین کو مکمل کرنے کے بعد، اس دین سے اپنی رضایت کا اعلان کیا۔ دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عبد الرحمن ابن سالم اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، حل للمسلمین عید غیر یوم الجمعۃ والاضحیٰ والفطر، کیا مسلمین کے لیے روز جمعہ، عید فطر، عید قربان، اس کے علاوہ بھی کوئی دن ایسا ہے کہ جو عید کا دن ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، صرف عید ہی کا دن نہیں ہے، افضل الاعیاد، ان عیدوں میں افضل عید ہے۔ ایک مرتبہ سائل نے سوال کیا کہ فرزند رسول، وہ کون سا دن ہے کہ جو ان دنوں میں افضل ترین دن ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اليوم الذي نسب فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المومنین علیہ السلام، وہ دن ہے کہ جس دن رسول اسلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت کے منصب پر فائز کیا ہے اور ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور اعلان کرتے ہوئے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یا دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام فرماتے ہیں کہ صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر الدنیا لو عاش انسان، کہ روز غدیر کا جو روزہ ہے وہ روزہ پوری عمر کے روزے کے برابر ہے۔ اگر انسان جو زندگی گزارے تو جتنی زندگی گزار رہا ہے اس پوری زندگی کے مقابلے میں اس روز غدیر کا روزہ اس پوری زندگی کے مقابلے میں، یہ بعض روایت ہے کہ 60 سال روزے کے برابر ہے۔ خیر، چاہے 60 سال مان لیا جائے یا پوری زندگی کا مان لیا جائے، یعنی یہ عظمت عنایت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز غدیر کو۔ روز غدیر کو یہ عظمت کیوں حاصل ہے؟ روز غدیر کو یہ برکت کیوں حاصل ہے؟ روز غدیر کو یہ عظمت، یہ برکت صرف اور صرف ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے اور ان کی وجہ سے حاصل ہے۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادقی علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روز غدیر تنہا رسول اسلام یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت، ان سے توسل، ان سے رغبت، تنہا اس کا نام غدیر تھوڑی ہے، غدیر نام ہے اسلامی حکومت اور اسلامی قانون کے تطبیق کا۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر غدیر کو متحقق کر دیا جاتا، یعنی رسول اسلام کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منصب خلافت پر قابض ہوتے تو دنیا دیکھتی کہ اسلام کا ایک الگ نقشہ ہوتا۔ آج اسلام کا ایک الگ نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جہاں اسلام کو آتنکواد اور اس طریقے کی چیزوں سے جوڑا جاتا ہے۔ کاش اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جن کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں کیا گیا تھا، اگر وہ منصب خلافت پر قابض ہوتے تو یقیناً وہ اس طریقے سے اس اسلام کا نقشہ پیش کرتے کہ ہر ایک اسلام میں داخل ہونے کی خواہش کرتا۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔